الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم. وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز. تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچے اور اللہ کی خوشی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. معزز حاضرین و سامعین، انہی آیات مبارکہ کی تلاوت گزشتہ صحبت میں بھی کی گئی تھی اور اس سلسلے کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو آج بیان کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آیت میں بیان ہوا غزوے کا، وہ کون سا غزوہ بدر صغرا، میدان بدر صغرا، میدان ہے وہ بدر صغرا کے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں اور غزوہ کس کو کہتے ہیں. جنگ ہر وہ جنگ ہے جو اس حق کے باطل کے خلاف لڑی جائے، چاہے کسی بھی زمانے میں باطل کے خلاف جو جنگ لڑی جائے گی اس کا نام ہے جنگ. اگر نفس کے خلاف لڑی جائے تو بھی جنگ ہے، اگر قلم سے لڑی جائے تو بھی جنگ ہے. جی، ہتھیارات ہونا ہی ضروری نہیں ہے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم و نفس نفیس خود تشریف فرما. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال کی تیاری ہے ہماری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ کہہ دیجئے کہ ہم بالکل تیار، انشاءاللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے، مقابلہ ہوگا. اب ادھر خبر یہ پہنچی کہ وہ لوگ نکل چکے ہیں، ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں. بات 1 سال کی تھی اور تیاری خوب کر لیے تھے. یہاں پہنچنے کے بعد اب تیاری کرنا ہے، چلنا ہے، اور ادھر وہ لوگ بھی تیار ہو چکے ہیں. ادھر صحابہ بالکل تیاری کے ساتھ ہیں. یہ 1 دن کے وقفے میں نکل جانے والے 1 سال کی مدت میں تو کیا نہیں بنے. زخموں کے حالت میں نکلنے والے، زخم سوکھ جانے کے بعد، سدھر جانے کے بعد نکلنے میں کیا دشواری ہے، تیار ہو گئے. مگر خدا کی قدرت یہ کہ ابو سفیان کے طرف سے جو جماعت آنے والی تھی وہ جب نکلنے لگی ان کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت تاری، خوف طاری ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام
کی طاقت، مسلمانوں کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ ان کے نام کے ساتھ دنیا کام جائے، اس زمانے میں بھی ہو کہ اس زمانے میں۔ اگر صحیح معنی میں مسلمان بن جائے، نام میں یہ تاثیر ہے، صحیح معنی میں اگر ہم مسلمان بن جائیں تو خدائی ہماری ٹھوکر ہو، تو ہیبت طاری ہو گئی ان لوگوں میں۔ اب دامن چھڑانے کا ایک راستہ ڈھونڈنے لگے کہ چلو کیسا، تو ایک شخص ان کو جو ملا اس سے انہوں نے کہا کہ ابو سفیان ایک کام ہمارا کر دو، ہم تمہیں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ تو کیا کام ہے؟ کچھ نہیں ہے، ہم جنگ کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے موسم سازگار نہیں ہے، ہم جنگ کو جانا نہیں چاہتے ہیں، تم جا کر یہ بات کہہ دو۔ تو بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ ہیں، اگر تم ادھر جاؤ گے تو تمہیں چٹنی کی طرح کچل دیں گے۔ وہ لوگ آ چکے ہیں، تو ڈر بٹھا دو ان کے اندر۔ اس کے اندر ڈر بٹھا دو جی، مسلمانوں کے اندر ڈر بٹھا دو، اور ہم اس کے بدلے میں تم کو کیا دیں گے؟ 10 اونٹ انعام میں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات، اتنا ہی کام کرنا، بس کر دیں۔ گئے اور مسلمانوں کی پوری جماعت سے نہیں ملے، ایک ایک سے ملتے رہے، ایک ایک سے ملتے رہے، ایک سے۔ دیکھو ایسا ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، پوری تیاری ہو گئی ہے، آپ لوگ ان کے سامنے کھڑ نہیں سکیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ خبریں جب ایک کو دینے لگے، پوری جماعت کو بٹھا کر دیتے تو مختلف خیالات تو سامنے آ جاتے، الگ الگ جا کر کہنے لگے، تو سب نے کیا کہا، ایک آواز ہو کر، یہ اس سے ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان بڑھ گیا، وزادہم ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ایمان بڑھنے کے ساتھ اطمینان آ گیا۔ ایمان امن سے بنا ہے، اور یہ اطمینان آ گیا تو سمجھ لیجئے وہاں ایمان ہے۔ جہاں اطمینان نہیں ہے وہاں ایمان مضبوط نہیں ہے۔ تو مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، مومن بڑا مطمئن رہتا ہے، کسی بھی حالت میں مطمئن رہتا ہے۔ آ کر جب انہوں نے کہا تو یہ کیا ہوگا، ان کا ایمان بڑھ گیا، بڑا اطمینان آ گیا، اور اطمینان سے کہنے لگے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز۔ جی، اللہ ہمارے لیے، بعض صحابہ کے متعلق منقول ہے، کہنے لگے ان کے ساتھ بڑی طاقت ہے، بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں، رہنے دو، ہمارے ساتھ اللہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہو۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آئے اب یہ گئے، ڈرے نہیں، چلے گئے۔ فرمایا قرآن، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کے احسان اور فضل کی طرف پلٹے تو انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ 1500 صحابہ کی جماعت کو لے کر حضور میدان بدر صغرا میں پہنچے، وہاں دیکھا کوئی نہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، اب آئیں گے، مگر کسی صحابی نے حضور سے یہ نہیں بتایا کہ ہم سے کسی نے یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، یوں کہا ہے۔ وہ بھی مطمئن، کوئی نہیں آئے۔ 1 دن 2 دن، گھنٹے 2 گھنٹے نہیں، 1 ہفتہ رہے ان کا انتظار۔ 1 ہفتے کے اندر قرآن فرماتا ہے اپنے فضل سے ہم نے ان کو نواز دیا۔ کیا فضل ہوا کہ ان کا ایک اجتماع ہوتا تھا، ان کا ایک میلہ ہوتا تھا، اس میلے میں مختلف قسم کے لوگ، قبیلہ بنی کنانہ وہاں رہتے تھے، بہت سے لوگ ان کے آتے اور وہاں اپنا کاروبار کرتے، پڑاؤ ڈالتے۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں، انہی کے پاس مال خریدتے اور ایک دوسرے کو بیچ دیتے۔
تو اس طریقے سے 8 دن میں ان کو کیا مل گیا؟ مال بہت منافع، بہت منافع۔ ساتھ ساتھ وہ جتنے آئے تھے اطراف و اکناف سے ان کو اسلام پیش کرنے لگے، ان کو دین پیش کرنے لگے، اسلام پیش کرنے لگے۔ ان سب نے متاثر ہو کر کیا قبول کر لیا؟ اسلام۔ یہ تو بھاگ گئے، یہ تو رہے نہیں۔ 2 فائدے ہو گئے، ایک تجارت کی تجارت ہو گئی اور اسلام کی تبلیغ۔ اب اس کے بعد جو بات رہ گئی تھی وہ 8 دن کے بعد بھی وہ لوگ نہیں آئے، تو اس وقت صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گئے، ہم تو جہاد میں گئے مگر جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے، ہمارا یہ جانا بیکار ہوا؟ کیا ہمارا جانا بیکار ہوا؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سرکار سے پوچھ رہے ہیں، اور جواب سرکار نہیں دے رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے۔ جواب اللہ دے رہا ہے، اور فرمایا کہ ان کو جہاد میں جانے کا بھی ثواب، جنگ لڑنے کا بھی ثواب، یہاں تک کہ خدا کی رضا بھی انہیں حاصل، خدا کی خوشنودی بھی، خدا کی خوشنودی بھی انہیں حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ جو آ کر کے بہکائے اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، بہکانے والا شیطان۔ جی تو جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کا الگ کہ اس کی الگ صورت یا اس کی الگ پہچان نہیں ہوتی۔ بڑے پیارے انداز سے قرآن فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے دور کرنے والی جو طاقت بھی تمہارے سامنے آئی، پہچان لو وہ شیطان۔ وہ کون ہے؟ پہچان لو کہ وہ شیطان ہے۔ اور پھر فرمایا تخوف اولیاء فلا تخافوا، تم ان سے نہ ڈرو، قرآن کا فلا تخافوا، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا ہے، ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ خدا سے ہی ڈرے، اس کے دل میں سوائے خدا کے غیر خدا کا خوف جگے ہی نہ پڑے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا۔ اس تقاضے کو پورا کرنا، ماں سوى اللہ سے دور ہو جانا، غیر خدا سے دور ہو جانا۔ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں، جو چیزیں ہمیں بہلاتی ہیں، جو چیزیں ہمیں ستاتی ہیں، جو چیزیں ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خدا سے اور نبی سے دور کر دیتی، ان سے دور ہو جانا، اور وہ خوف قلب کے اندر پیدا، یہ کیا ڈرائیں گے، یہ کیا بڑھ، یہ کیا کرے، کیا ہے معدوم، مخلوق معدوم ہے۔ معدوم سے کیا ہوتا ہے؟ جو موجود نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدوم کہتے ہیں۔ جس کا وجود ہی نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معدوم کہتے ہیں۔ جب وجود نہیں ہے تو ذات بھی نہیں ہے، ذات نہیں ہے تو صفات بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو وہ کیا بگاڑے گا؟ جی اللہ موجود، اللہ ہی کی ذات حقیقی، اس کے صفات کمالیہ، وہ راضی ہو جائے تو یہ سب ہماری ٹھوکروں میں رہیں گے۔ تو کائنات کی کسی چیز سے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ خوف نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ مسلمان گھبراتا کیوں ہے؟ ایمان کمزور۔ اللہ والے گھبراتے کیوں نہیں ہیں؟ ایمان قوی ہے، ان کا ایمان قوی ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ یاد رکھو صوفیہ فرماتے ہیں ایک میان میں 2 تلواریں جمع نہیں۔ کیا ہے؟ ایک میان میں
دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی تو دل ایک ہے، ایک دل میں دو محبتیں اور دو خوف جمع نہیں. خدا کی محبت اور مخلوق کی محبت جمع نہیں. خدا سے بھی خوف اور مخلوق سے بھی خوف. جیسا ایک میان میں دو تلواریں نہیں جمع ہو سکتی، ایسے ہی ایک دل میں دو محبت. اب کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں یا آپ کا ذہن بھی یہ کہے کہ دو محبتیں جب جمع نہیں ہو سکتی ہیں تو اولیاء کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، استاد کی محبت ہے، بزرگوں کی محبت ہے، پیر کی محبت ہے، کیسے جمع ہو جائیں گی؟ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. یاد رکھو یہ جو محبتیں ہیں نبی سے اور ولی سے، بزرگوں سے، ایمان والے بھائی سے، ان سب کی جو محبتیں ہیں وہ الگ محبت نہیں، یہ محبت خدا سے ہی اس کا تعلق، یہ خدا کی محبت سے اس کا تعلق. یہ الگ ہو جائے تو غیر ہے خدا. نبی سے ہم خدا کے لیے محبت کرتے ہیں، ولی سے ہم خدا کے لیے محبت کرتے ہیں. ایک میان میں دو تلواریں نہیں جمع ہو سکتی. خدا کا خوف اور مخلوق کا خوف مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. جی جب خدا کا خوف آ جائے تو بندہ ہنسنا کم کر دے. خدا کا خوف جب آ جائے تو بندہ اپنے آپ کو پہچاننے کی فکر کرے گا. اور صوفیہ نے فرمایا خدا کا خوف جب رکھتا ہے تو تیرا کام ہمیشہ رونے کا ہو جانا چاہیے. اللہ میں نے کیا، دنیا والوں کے پاس رونے کا سوال نہیں، مولا کے پاس راتوں میں اٹھنا پڑے گا، تنہائی میں اٹھنا پڑے گا، تہجد پڑھنا پڑے گا، یکسوئی حاصل کرنی پڑے گی. سمجھے؟ فرائض و واجبات تو ادا کرتے ہی رہتے ہیں، نوافل کی طرف آنا پڑے گا، ذکر و اذکار کی طرف آنا پڑے گا. گویا خدا کے خوف سے یہ آنکھ روتی رہے گی. خدا کے خوف کی علامت کیا؟ ایمان کا تقاضا کیا؟ خدا کا خوف. خدا کے خوف کی علامت کیا ہے؟ آنکھ روتی رہے، آنکھ روتی رہے اور اپنی ہستی کو معدوم سمجھتا رہا. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. خدا کا خوف اپنے آپ کو بھلا دیتا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ دیکھیے حقیقی بندگی، حقیقی بندگی کیا ہے؟ کیا؟ ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے. سمجھے؟ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، حاصل بندگی. مقصد بندگی، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، حاصل بندگی. بندگی کا حاصل کیا؟ ما سوی اللہ سے دوری، خدا کے غیر سے دور ہو جانا. دل دور ہو جانے کا مطلب پہاڑوں پہ چلے جانا، کھو میں بیٹھ جانا نہیں ہے، قلب کو ما سوی اللہ سے دور کرنا. جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی مثال دی کہ دریا، پانی جو ہے، یہ کیا ہے، جہاز پانی پر چلتا ہے. اگر وہ پانی جہاز میں آ جائے تو جہاز کیا ہو جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے. بغیر پانی کے جہاز چل نہیں سکتا ہے، اور پانی اندر آ جائے تو جہاز رہ نہیں سکتا ہے. ایسے ہی مومن بغیر دنیا کے رہ نہیں سکتا ہے، اور دنیا اس کے دل میں آ جائے تو ڈوب جاتا ہے. یہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیے خدا کے قریب اتنا، خدا کا خوف اتنا ہو جائے اپنے نفس کو رگڑنے والا. کیا ہے سب سے بڑی شرارت؟ نفس. اور نفس کیا ہے؟ بھوکا مرو پیاسا مرو، میں خود پسندی، خود پسندی، خود پسندی، میں ہوں. جی اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا.
کیا ہے؟ اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. مگر اہل ایمان کے تعلق سے صوفیہ فرماتے ہیں جب خدا کے خوف میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی نگاہ میں میت نظر آتی ہے. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا جب اس کے اندر خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے اور خدا کا صحیح معنی میں بندہ بن جاتا ہے تو دنیا کیا نظر آتی اس کی نگاہ میں؟ کل میت کی طرح نظر آتی ہے. اور جنازے کی نماز کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں اس میں کیا زیادہ ہے؟ اس جنازے کی نماز فرض کفایہ فرض کفایہ نہیں. اس جنازے کی نماز فرض کفایہ جی 4 تکبیروں کے ساتھ 4 تکبیر ہیں. تو صوفیہ فرماتے ہیں میت کے لیے جیسے 4 تکبیر ہو کہہ کر اس سے اپنی خلاصی پا لیتا ہے ایسے ہی صوفی کیا کرتا ہے دنیا کے اوپر 4 تکبیر پڑھ دیتا ہے. اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں, اس سے میرا کوئی دلی میلان نہیں, اس سے میرا کوئی دلی لگاؤ نہیں. جیسا میت کا رشتہ 4 تکبیروں کے بعد ختم کر کے قبر میں اس کو سلا دیتا ہے ایسے ہی سالک کیا کرتا ہے دنیا کا رشتہ ختم کر کے اپنے آپ کو مولا کرتا ہے. اب یہ سمجھ کر کے آپ تکبیرات سے جنازہ پڑھیں گے کیفیت آئے حقیقت کھلے گی. ورنہ سب پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں کی بات ہو جائے گی. اسی لیے یاد رکھو قرآن فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. ہلاک کے معنی ختم ہونے والی, فنا ہے. ہر چیز کو فنا ہے اور بقا ہے تو اللہ ہے. بقا ہے تو کس کو ہے؟ اللہ کو. تو فنا ہونے والی چیز کو کیا کر دیا ہم نے؟ دور کر دیا نا. 4 تکبیر کہہ کر فنا جو ہو گئے تھے ان کو دور کر دیا. اب ہم کدھر آ گئے؟ اللہ وجہ اللہ, اللہ کی طرف آ گئے. تو اللہ کی ذات زندہ قائم جی قائم بخود ہے, وہ اس کی طرف ہم لوگ آ گئے اور میت کو ہم نے قبر کے حوالے کر دیا. تو قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ, ایک مرد ہی نہیں, ایک میت ہی نہیں ہے, دنیا کی ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں, ختم ہونے والی. یہاں سے ایک شیطان بات آ سکتی ہے آپ کے سامنے, وہ یہ کہہ دے کہ جب سب میت ہیں, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, یہ سنائیں گے تو پوچھیں گے میت ہے سب کچھ جو ہے ختم ہونے والے ہیں تو اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں, انبیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یاد رکھیے اولیاء اور انبیاء فنا نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل بھی کہا, گزشتہ صحبت میں بھی میں نے کہا, پانی کی ماہیت یکساں ہے, کیفیت الگ. پانی کی ماہیت میں خطرہ بھی پانی ہی ہے اور دریا بھی پانی, خطرہ بھی پانی ہی ہے اور دریا بھی پانی ہی ہے. ایسے ہی معمولی گناہگار کا ایمان بھی ایمان ہی ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے والے کا ایمان بھی باعتبار ایمان, ماہیت ایمان کے اعتبار سے وہ ایمان والا ہے, مگر کیفیت سب کی الگ ہوتی ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں سب صاحب ایمان ہیں, مگر ہر ایک کے ایمان کی کیفیت الگ ہے, ہر ایک کے ایمان کی کیفیت الگ الگ ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی مضبوطی کس سے پیدا ہوگی؟ خدا کے خوف سے. تو بہت کچھ دیکھ لیے, بہت تماشے دیکھ لیے, کیا اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں, بہت تماشے دیکھ لیے ہیں. ان تماشوں کے دیکھنے کے بعد اب تماشا مت